حاضرین، اکثر ہم نے سنا ہے صحابہ کرام اہل بیت کرام کی کس طریقے سے تعریف کرتے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی باتیں یہ بھی سنیں گے کہ حضرت مولا علی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کی کیسی تعریف کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کی کیسی تعریف کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے اقوال میں تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں، سیرت صحابہ کی کتابوں میں یہ اقوال ہمیں ملتے ہیں، اور بعض مخرجہ احادیث کی کتابوں میں بھی روایت ملتی ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہم آپس میں یہ کہا کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں فرماتے میں کہتا ہوں، مطلب یہ کہ میں بھی ان سب میں شامل ہوں، میرا ایک کا کہنا نہیں ہے، سب صحابہ کا کہنا یہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں ہم آپس میں یہ کہا کرتے تھے عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے، جبکہ دوسری ایک حدیث پاک بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ینطق الملک علی لسان عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے فرشتہ بولتا ہے۔ یہ کیوں فرماتے تھے؟ اس کی وجہ دوسرے قول میں بیان فرماتے ہیں خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ ہمارے درمیان درپیش ہوتا، اسے حل کرنے کی بات ہوتی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے وہی بات ثابت ہوتی، وہی واقع ہوتی، اور اسی کے مطابق قرآن پاک بھی نازل ہوتا۔ حضرت عمر فیصلہ فرماتے، اگر یہ کہتے کہ ایسا ہونا چاہیے، قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی حضرت عمر کی تائید میں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ہمارے درمیان جو بھی معاملہ پیش آیا، بات وہی واقع ہوئی جو عمر نے کہا تھا۔ یہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ اور حاضرین کرام، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک اور یہ بات بھی لکھی جاتی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں میں نے ایک خواب دیکھا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رات میں ایک مرتبہ ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ نماز فجر میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ادا کی، اور فجر کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محراب سے ٹیک لے کر، یعنی قبلے کی جانب پشت کر کے جو دیوار تھی، اس دیوار سے ٹیک لے کر مصلیوں کی طرف رخ کر کے نماز کے بعد حضور جلوہ افروز ہوئے۔ تھوڑا وقت گزرا تھا کہ ایک خاتون مسجد نبوی کے دروازے پر ایک خاتون آئی، اور ان کے ہاتھ میں کھجور کا طبق تھا۔ تو وہ طبق حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کھجور اٹھائی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے خواب کی بات کہ سرکار نے فرمایا علی کھاؤ گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور میرے منہ میں رکھا، اللہ کے نبی کھلائی اپنے دست مبارک سے، میں وہ ایک کھجور کھا لیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کھجور اٹھائی، اور پھر کہا کہ علی کھاؤ گے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ تو سرکار نے دوسری کھجور بھی میرے منہ میں رکھی۔ حاضرین، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ نیند سے بیدار ہوا تو وہ کھجور کی لذت میرے منہ میں زبان پر موجود تھی۔ کھائے تھے خواب میں، حقیقت میں زبان پر وہ کھجور کی لذت موجود ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ تو حاضرین تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجیے، اگر آپ کوئی اچھا خواب دیکھیں، دل کو خوشی ہو جائے، خواب میں خوش ہوتے ہیں، خوشی تو خواب میں ہوتی ہے، مگر آپ جب جاگ جاتے ہیں تب بھی آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا خواب دیکھا، خوشی ہوتی ہے۔ تو خواب میں خوشی تھی تو جاگنے کے بعد خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ خواب کی بات وہیں ختم ہو جانی تھی۔ تو آپ محسوس کر رہے ہیں خواب کی خوشی بیداری میں۔ کوئی آدمی خواب دیکھ رہا ہے لیکن اگر وہ پریشان ہو خواب میں، چہرے پہ پسینہ آ جاتا ہے، جب جاگا تو چہرے پہ پسینہ آئے، ہولناکی کے ساتھ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، دن بھر غم رہتا ہے۔ تو خواب میں آپ پریشان تھے تو یہ بیداری میں کیوں پریشان ہے؟ تو پتہ چلا کہ خواب کا اثر جاگنے کے بعد بھی رہتا ہے، چاہے وہ دل پہ رہے، مزاج پہ رہے، زبان پر رہے، اثر تو رہتا ہے۔
اپنے اپنے درجے کی بات ہے، اپنے اپنے مقام کی بات ہے. ہمارا مقام، ہمارا درجہ اتنا گھٹا ہوا ہے کہ اس کا اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے، اچھا ہو یا برا. اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان اتنی بڑی ہے کہ آپ خواب میں جو کھائے تھے اس کا اثر زبان پر بیداری میں محسوس کرتے ہیں، زبان پر، دل پر ہی نہیں. دل میں تو ہے اس کی فرحت، اس کی بشاشت، لیکن زبان پر بھی اس کی لذت ہے. یہ ایک بات ہوئی. دوسری بات مشہور حدیث پاک بخاری کی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ فرمائے، حضور کو دیکھیں اور نبی پاک نے انہیں کھجور کھلائی. تو سرکار کو دیکھنا حقیقت میں زندگی میں دیکھنے کے جیسا ہے، اور حضور کا خواب میں کھلانا بھی حقیقت میں کھلانے کی طرح. تو ظاہر ہے کہ وہ حقیقت میں کھائے تھے، اسی لیے زبان پر اس کا اثر محسوس ہوا. اور فرماتے ہیں ایسی لذت کہ میں نے کبھی کسی کھجور میں وہ لذت نہیں پائی تھی. حاضرین کرام، نیند سے بیدار ہو گئے، بات یہاں تک ختم ہو گئی. نماز فجر کا وقت تھا. جب حضرت علی جاگے تب بھی نماز فجر کا وقت تھا. فوراً اٹھے، مسجد کی طرف آئے تو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آگے بڑھ رہے. چنانچہ آپ بھی اقتداء میں نماز ادا فرمائے. حضرت فاروق اعظم نے نماز مکمل کی اور ایسے ہی بیٹھے مصلی پر نماز کے بعد جیسا کہ خواب میں حضرت علی نے حضور کو بیٹھے دیکھا تھا، یعنی محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھے. کچھ دیر کے بعد دروازے پہ ایک عورت آئی، اس کے ہاتھ میں بھی ایک طبق تھا. حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس میں کھجور تھے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں علی کھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں کھاؤں گا. تو حضرت عمر نے ایسے ہی، عام طور پر ہوتا کیا ہے، اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، لیکن خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں رکھا تھا کھجور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منہ میں رکھتے ہیں. پھر دوسری کھجور اٹھا کر آپ فرماتے ہیں علی کھاؤ گے؟ تو انہوں نے فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے عرض کیا کہ میں کھاؤں گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری کھجور حضرت علی کے منہ میں رکھا. اب اس کے بعد حضرت علی کے دل میں آیا کہ ایک اور کھجور ہونا چاہیے. یہ ابھی بات دل میں آ رہی تھی، آپ نے ظاہر نہیں کیا، آپ آئے نماز میں شامل ہو گئے، نہ خواب سنانا چاہتے تھے مگر ابھی سنائے نہیں، اور 2 کھجوریں کھا لیے. آپ کے دل میں تھا کہ کچھ اور، ایک اور کھجور کھاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور صحابی کو اشارہ کیا اور وہ سارے کھجور لوگوں میں تقسیم کیے گئے، دیگر صحابہ اکرام میں. تو جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ ایک اور کھجور کھانا چاہیے، من چاہتا تھا، تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں آپ نے ظاہر نہیں کیا، ابھی دل میں ہی تھی بات. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کل رات آپ کو 2 کھجوریں دی تھی، میں 3 کیسے دے سکتا ہوں؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دل میں سوچتے ہیں کہ عمر کو میرے خواب پر بھی اطلاع ہے، میں کیا خواب دیکھا ہوں عمر وہ بھی جانتے ہیں. یہ بھی بات دل میں ہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی اس کا بھی جواب آپ نے دے دیا. تو حاضرین، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ عمر بن خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ظاہر میں خلیفہ نہیں ہے، باطن میں بھی خلیفہ ہیں. کیونکہ صرف ظاہر میں ہوتا لوگوں کے دل کا حال کیسے معلوم ہوتا؟ وہ بھی کس کے دل کا حال؟ سارے زمانے کا دل کا حال جو مولا علی جانتے ہیں، اور ان کے دل کا حال کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. حضرت فاروق اعظم مولا علی کے دل کا حال جانتے ہیں، اور اس کا اقرار خود مولا علی کر رہے ہیں. تو حاضرین، خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر میں بھی خلیفہ ہیں، باطن میں بھی خلیفہ ہیں. یہ ظاہر کے خلیفہ ہیں، باطن میں نہیں ہیں. باطن میں تھے، ظاہر میں نہیں ہیں. یہ بدعت ہے، بدعت دین میں نہیں، بدعت ہے. لوگوں نے نئی نئی باتیں تراش لی ہے. نہ صحابہ کرام نے کبھی کہا، نہ امام اعظم نے، نہ امام شافعی نے، نہ امام احمد بن حنبل نے، نہ امام مالک نے، حتیٰ کہ غوث اعظم نے نہیں کہا. اب جب غوث اعظم نہیں کہے تو پھر کون کیا کہہ سکتا ہے؟
تو حاضرین یہ لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں، ان باتوں میں نہیں آنی چاہیے۔ بہرحال سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے آپ کے بیان کیے ہوئے اس واقعے سے حضرت فاروق اعظم کی باطنی کیفیت اور روحانی عالم کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے اونچے مقام پر حضرت فاروق اعظم فائز ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کیا دیکھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور سامنے بیٹھ کے دل میں کیا سوچتے ہیں یہ بھی جانتے ہیں۔